اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ، اچھی نیند صحت مند زندگی۔ ناظرین، صحت مند زندگی کے لیے ہمیں کتنے گھنٹے سونا چاہیے اور صحت مند زندگی کے لیے ہمیں اپنی ڈیلی روٹین ایسی پلاننگ سے کرنی چاہیے کہ ہم ایسی خوراک لیں جو ہماری سکون کا باعث ہو، اور ہماری ڈیلی روٹین اس طرح ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی نیند اور اپنے بستر کے درمیان فاصلے کو کم کرنا ہے۔ ناظرین، موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، اچھی صحت کے لیے مناسب نیند بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں ہر رات کتنے گھنٹے سونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم پر کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آسٹریلیا کے نیند کے ماہر ڈاکٹر زاک ٹرنر نے بتایا کہ ان کے پاس ایک سٹڈی کیس آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سٹڈی کیس میں جو شخص آیا وہ ہر روز 5 گھنٹے نیند لیتا تھا اور صبح جلدی اٹھ کر پھر وہ ورزش بھی کرتا تھا۔ ڈاکٹر ٹرنر کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنے گھنٹے سونے کا عادی ہو چکا تھا اور اسے سکون بھی حاصل تھا، لیکن ڈاکٹر ٹرنر کے قریب اسے ابھی بھی مزید دورانیاں سونے کی ضرورت تھی اور اسے یہ دورانیاں بڑھانے کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر ٹرنر کہتے ہیں کہ ہمیں 7 گھنٹے آرام کرنا چاہیے جس سے مزید فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ٹرنر نے بتایا کہ ہر رات 2 اضافی گھنٹے، یعنی وہ شخص 5 گھنٹے سوتا تھا، اگر 2 گھنٹے اضافی سوئے تو گویا سال میں 730 گھنٹے، جس سے وہ اس کی صحت اور تندرستی پر بہت سے اثرات آتے ہیں اور اس کی صحت امپروو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ٹرنر نے بتایا کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے فون پر وقت صرف نہ کریں۔ نیند سے محروم ہونے کی وجہ سے انسان کی عادات میں بھی تبدیلی آتی ہے، جیسا کہ توجہ کی کمی، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا آدمی، اسی طرح چڑچڑاپن، فراموشی، پریشانی، ڈپریشن اور اس طرح کے بہت سے سوشل تعلقات میں بھی اس طرح منفی اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مناسب نیند نہ لینے کی وجہ سے نوجوانوں میں موٹاپے کے امکانات 89% زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جزوی طور پر نیند سے محروم ہونا ان ہارمونز کا سبب بنتا ہے جو بھوک کو بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح جب ہماری بھوک بڑھتی ہے تو ہم زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور غیر ارادی طور پر بھی ہم کھاتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹرنر کا مزید کہنا ہے کہ میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ بستر سے پہلے فون پر وقت صرف نہ کریں، اس سے آپ کی نیند پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، خوش قسمتی سے بے خوابی کو دور کرنے کے لیے معتدل طریقے بھی وضع کیے گئے ہیں، جن سے نہ صرف فائدہ اٹھا کر ہم اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں اور انہیں مفید بنا کر ہم بے خوابی جیسے مسئلے سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ مناسب نیند اور پرسکون نیند کس طرح؟ اگر آپ اپنی روزانہ کی جو روٹین لائف ہے اس میں معمولی سی تبدیلی کرتے ہیں تو آپ آسانی سے بے خوابی جیسے مسئلے سے نجات حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں صحت مند غذا لینی ہے، ناشتہ کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ناشتے کا شمار اس اہم غذا میں ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں متوازن یعنی دوران خون کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مناسب اور صحت مند خوراک کا انتخاب انتہائی اہم ہے۔ اسی طرح ناظرین، مناسب اور صحت مند خوراک کا انتخاب انتہائی اہم ہے جو ہمارے جسم کے ہارمونز کو توانائی بخشتا ہے، اور ہارمونز جسمانی اور دماغی خلیات کی نشو و نما میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، مناسب خوراک کے لیے ٹماٹر، کیوی، جو کا دلیا، اناناس اور موسمی پھل اور بادام وغیرہ ہمیں اپنی غذا میں شامل کرنے چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ بستر پر جانے سے پہلے رات کو فاسٹ فوڈ یا مرچ مسالوں بھری خوراک سے پرہیز کریں۔ علاوہ ازیں ناظرین، جہاں تک ہو سکے میٹھے کھانوں سے، میٹھی چیزوں سے بھی رات کو بستر پہ جانے سے پہلے پرہیز کریں۔
اور گرم پانی کا استعمال لازمی طور پر کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کافی چائے یا قہوہ کا کثرت سے استعمال کریں جس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، شدید بھوک یا بھرے پیٹ کے ساتھ بستر پر نہ جائیں۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اگر آپ کا معدہ غذا سے بھرا ہوگا تو معدہ اسے ہضم کرنے میں مصروف ہوگا، خاص کر مرغن غذا جسے ہضم کرنے میں معدے کو کافی وقت لگتا ہے۔ اگر ایسی غذا کھا کر آپ بستر پر چلے جائیں گے تو ناظرین اس سے نیند نہیں آئے گی، الٹا آپ کا معدہ خراب ہوگا۔ سونے سے کافی دیر قبل کھانا کھائیں تاکہ سوتے وقت کھانا ہضم ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کا معدہ مکمل خالی ہوگا تو آپ کو شدید بھوک کا سامنا ہو سکتا ہے، اس صورت میں بھی نیند خراب ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، خوابگاہ میں جہاں آپ سوتے ہیں وہاں پر لائٹ کم رکھیں، کیونکہ ہماری جلد میں حساس خلیات ہوتے ہیں جو ایک سینسر کا کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دماغ کو ایک میسج بھیجتے ہیں کہ ابھی جاگتے رہنا ہے۔ ناظرین، اپنی زندگی کو مناسب طریقے سے گزارنے کے لیے منصوبہ بندی نہایت اہم ہے۔ سونے سے قبل آپ گرم پانی سے باتھ بھی لے سکتے ہیں۔ مناسب لباس کا بھی انتخاب ضروری ہے نیند سے قبل، اور اسی طرح یومیہ معمول آپ کا ہونا چاہیے۔ نیند کا ایک مخصوص ٹائم رکھیں، اس ٹائم آپ کا وہ نیند کا فیز سٹارٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ نیند آپ کی صحت کی ضامن ہے۔ آپ کی باڈی سارا دن کام کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ریسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، موبائل فونز، عام مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم بستر پر سونے سے قبل موبائل میں بزی ہوتے ہیں، اپنی پسندیدہ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس سے پرہیز ضروری ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، شکریہ، اللہ حافظ۔